بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے والی تسبیح پورے دن میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ پورا دن اللہ کی رحمت بارش کے قطروں کی طرح برسے گی۔ ناظرین، دنیا کے ہر کونے میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی، تنگ دستی یا دکھ سے گزر رہا ہے۔ کوئی مال کی تنگی میں گرفتار ہے، کوئی رشتوں کی الجھنوں میں، کوئی صحت کے مسائل میں ہے اور کوئی دل کی بے چینی میں ہے۔ انسان جب ہر دروازے پر دستخط دے کر مایوس ہو چکا ہوتا ہے تو ایک در ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اور وہ اللہ کا در ہے۔ وہ رب جو اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب رکھتا ہے، وہ رب جو اپنے بندے کی صرف ایک آہ پر اپنی قہر واپس کھینچ لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام الرحمن ہے، یعنی نہایت مہربان۔ اسی طرح الغفور اور الحلیم بھی اسی کی رحمت و بردباری کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جبار، قہار اور منتقم بھی ہے۔ جب بندہ حد سے تجاوز کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، گناہوں کی دلدل میں اترتا جاتا ہے تو کبھی کبھی رب کائنات غضبناک بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے کلام میں ایسے راز چھپا دیے ہیں جن کو ہم تسبیحات کہتے ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہیں کہ جنہیں پڑھ کر نہ صرف بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ کا غضب بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اس کی رحمت اب بارش کے قطروں کی طرح برسنے لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس پر چھا جاتی ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی دور ہو جاتی ہے۔ ایک ایسی تسبیح جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے کہ وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ناظرین، یہ دو جملے اللہ کے وہ کلمات ہیں جو اس کے سب سے پسندیدہ الفاظ میں سے ہیں۔ ان کلمات کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں کلمات اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری، اور اللہ کے نزدیک محبوب ہیں۔ ناظرین، یہ تسبیح نہ صرف بندے کے گناہوں کو مٹاتی ہے بلکہ اللہ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے دن میں ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھا، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کی برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ تو ناظرین محترم، یہ تسبیح ایک ایسا روحانی عمل ہے جو نہایت آسان ہے مگر اس کا اثر بے حد گہرا ہے۔ اللہ رب العزت کو جب اس کے بندے کی عاجزی، ندامت اور ذکر محسوس ہوتی ہے تو وہ فوراً اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ایسے وقت میں جب دنیا فتنوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، انسان گناہوں کی آلودگی میں گھرا ہوا ہے اور نافرمانی عام ہو چکی ہے، تو بھائیوں اور پیاری بہنوں، ہمیں ان تسبیحات کی طرف پلٹنے کی اشد ضرورت ہے۔ جو تسبیح اللہ کا غصہ ٹھنڈا کر دے، وہی تسبیح ہماری زندگی کے بگڑے حالات سنوار سکتی ہے، ہماری دعاؤں کو مقبول کروا سکتی ہے اور ہماری آخرت کو روشن بنا سکتی ہے۔ دنیا میں بے شمار قوتیں ہیں، بے شمار طاقتیں ہیں، حکومتیں ہیں، لیکن ان سب سے بالاتر اور برتر ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ رازق ہے، وہی قہار بھی ہے، وہی رحمان بھی ہے، اور اس کا ہر فعل عدل پر مبنی ہے، ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور ہے، اور اس کی ہر صفت ایک مکمل حقیقت ہے۔ مگر انسان کی عقل اکثر ایک سوال میں الجھتی ہے کہ کیا اللہ صرف رحم کرنے والا ہے یا وہ ناراض بھی ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین محترم، اللہ کے غضب اور اس کی رحمت کا قرآن و حدیث کی روشنی میں موازنہ کیا جائے کہ اللہ کی صفت غضب یعنی ناراضگی قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان ہوئی ہے، لیکن یہ بات انتہائی اہم ہے کہ اللہ کا غضب کبھی بغیر وجہ کے ظاہر نہیں ہوتا۔ وہ اپنی مخلوق پر بے حد مہربان ہے، مگر جب انسان سرکشی، نافرمانی اور ظلم کی حد پار کر جاتا ہے تو اللہ کے غضب کی چنگاریاں بھڑک اٹھتی ہیں۔ اگر ہم قرآن میں اللہ کے غضب کا بیان دیکھیں تو سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے اور ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا
یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے، نبیوں کو ناحق قتل کرتے اور نافرمان اور حد سے بڑھنے والے تھے۔ یہ آیت یہود کے اعمال پر نازل ہوئی جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کے باوجود انکار کیا اور حد سے تجاوز کر گئے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، یقیناً وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ برا ہے، جس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں رہیں گے۔ اسی طرح سورۃ الفتح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کی، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ تمام آیات اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ اللہ کا غضب ناحق نہیں ہوتا، بلکہ کفر، ظلم و نفاق اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے بعد ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ جہاں قرآن میں اللہ کے غضب کا ذکر موجود ہے، وہیں اس کی رحمت کا بیان کئی گنا زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے کئی گنا زیادہ ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ دنیا میں رکھا ہے جس سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، باقی 99 حصے اس نے اپنے لیے محفوظ رکھے ہیں قیامت کے دن کے لیے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ کی رحمت کا بیان سورۃ الاعراف میں اس طرح سے ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اور ناظرین محترم، یہ وہ آیات ہے جو اللہ کے اس فرمان کو بیان کرتی ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، چاہے وہ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح سورۃ الزمر میں ارشاد ہوتا ہے کہ کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ناظرین محترم، یہ آیات ان سب گناہ گاروں کے لیے امید کی کرن ہے جو توبہ کے دروازے پر آنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ النحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو ان کا شمار نہ کر سکو گے۔ یہ اس رحمت کی وسعت کا اظہار ہے جو ہر لمحہ ہمارے ارد گرد ہے۔ اللہ کی رحمت کے بیان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث قدسی سے روایت ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ چکی ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ حدیث نہایت اہم ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ خود اپنی صفت رحمت کی برتری کا اعلان فرما رہا ہے، اور یہ اعلان ہمیں مایوسی سے نکالتا ہے اور توبہ کی امید دلاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، انسان جب ذکر الہی سے دور ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں بے برکتی، بے چینی اور مصیبتیں بڑھنے لگتی ہیں۔ اللہ کی ناراضگی صرف گناہوں سے نہیں بلکہ غفلت سے بھی ظاہر ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تسبیح کا کمال سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، اور اللہ کی تسبیح کرو صبح اور شام۔ ناظرین محترم، تسبیح اللہ کی یاد ہے، اس کا جلال ہے، اس کے حضور عاجزی کا اظہار ہے، اور جب بندہ رب کو پکارتا ہے تو اللہ کا قہر نرمی میں بدل جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جہاں انسان کے اعمال اسے اللہ کی رحمت کے قریب بھی لے جا سکتے ہیں اور اس کے غضب کے قریب بھی لے جا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، لیکن اللہ نے ہر لمحہ بندے کو واپس پلٹنے کا موقع دیا ہے، اور یہ موقع توبہ، دعا اور ذکر کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ دنیاوی زندگی میں ہم جب کسی طاقتور کے در پر جاتے ہیں تو اس سے بات کرنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، آداب اور الفاظ ہوتے ہیں، لیکن جب ہم رب العالمین کے دربار میں حاضری دیتے ہیں جو وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، سب سے زیادہ سننے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، اس رب کو راضی کرنے کے لیے جو سب سے خوبصورت ذریعہ ہے وہ تسبیح ہے۔ تسبیح صرف زبان سے ادا کیے جانے والے الفاظ نہیں، بلکہ یہ دل کا جھکاؤ، روح کا جھکاؤ اور اللہ کی عظمت کا عملی اعتراف ہے۔
تسبیح عربی لفظ سبح سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، اسے ہر نقص کی کمی اور عیب سے پاک ماننا، اور تسبیح کے ذریعے ہم اللہ کی بڑائی، عظمت اور کمال کو مانتے ہیں۔ اور جب بندہ دل سے اللہ کی تسبیح کرتا ہے تو زمین و آسمان، ہوا، پانی، حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ! تسبیح ایک ایسا عمل ہے جو دل کو اللہ کے قریب اور زندگی کو بابرکت بناتا ہے، اور قرآن مجید میں تسبیح کا ذکر تقریباً ہر دوسرے پارے میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح کی ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اسی طرح سورۃ الحشر میں آیا ہے کہ وہی اللہ ہے جس کی تسبیح ہر چیز کر رہی ہے، اور سورۃ الطٰہٰ میں بیان ہے تو اپنے رب کی تسبیح کر صبح اور شام اور رات کے کچھ حصے میں بھی۔ اور یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تسبیح کوئی اختیاری عبادت نہیں، بلکہ یہ ایک فطری عمل ہے۔ اگر انسان نہ کرے تب بھی کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں بے مثل اور بے مثال ہے، اسی طرح اس کی ہر صفت ازلی، ابدی اور لامحدود ہے۔ تاہم محترم ناظرین و سامعین، اس کی صفت رحمت کے کیا کہنے کہ اس کی صفت رحمت سے بڑھ کر ہے، اور خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میری رحمت وسیع ہے ہر شے پر۔ حاملین عرش مومنین کے حق میں اللہ کے حضور بخشش کی دعا کرتے وقت کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تیری رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے، پس تو بخش دے ان لوگوں کو جو توبہ کریں۔ بحوالہ صحیح بخاری و مسلم کی یہ حدیث بھی اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ شخص اپنے ارادے پر عمل نہ کر سکے، اور اگر وہ اپنے ارادے کے مطابق نیک کام کر لے تو اسے 10 نیکیوں کے برابر بلکہ 700 یا 700 سے زیادہ بھی نیکیوں کے اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ جبکہ دیکھیے، اس کے برعکس اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے حساب میں وہ برائی نہیں لکھی جاتی، کہ بلکہ وہ برائی کے ارادے پر عمل نہیں کر پاتا تو اسے ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ اگر وہ اپنے برے ارادے کے مطابق برائی کر گزرے تو اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک ہی برائی درج کی جاتی ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی خطائیں، اپنے بندوں کی غلطیاں معاف کرنا چاہتا ہے، اور نیک کاموں پر زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو کوئی ایک نیکی لاتا ہے اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو کوئی ایک برائی لاتا ہے تو اسے بس اس کی جزا ملے گی، اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو محترم ناظرین، ان سب روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، پس اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، اور ان میں سے ایک رحمت اس نے جن، انسان، چوپایوں اور زہریلے جانوروں میں سے بھی بھیجی ہے، اور اسی رحمت کے سبب سے وہ آپس میں پیار، محبت اور مہربانی کرتے ہیں، جبکہ 99 رحمتوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے اٹھا رکھا ہے کہ وہ ان سے اس دن اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ اور ایک روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص جس نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، موت کے وقت اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر اس میں سے آدھی راکھ جنگل میں اڑا دینا اور آدھی دریا میں بہا دینا۔ خدا کی قسم، اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جیسا دنیا میں پہلے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ جب وہ بندہ مرا تو اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا اور اس کے اندر کی راکھ جمع کر لی۔
پھر جنگل کو حکم دیا اور اس کے اندر کی راکھ جمع کر لی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے عرض کیا، اے پروردگار، تیرے خوف کی وجہ سے، اور تو یہ بات خوب جانتا ہے کہ اس پر اللہ نے اسے بخش دیا، اگرچہ اس شخص کی وصیت غلط تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوف کی وجہ سے اسے بخش دیا جو اسے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے تھا۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھانا بھی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ایک کتاب لکھی جو اس کے پاس عرش پر محفوظ ہے۔ اس کتاب میں یہ الفاظ ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ گویا اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ محبت ہے جتنی ایک ماں کو اپنے بچے کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ جب ایک عورت کو اپنے بچے کے ساتھ والہانہ محبت کرتے ہوئے دیکھا تو رسول علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا تمہارے خیال میں یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہرگز نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، پروردگار اپنے بندوں پر مہربان ہے، پھر بھی انسان اپنے بری روز، سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے عذاب کا مستحق بن جائے تو اس سے بڑی بدبختی، اس سے بڑی مرحومی اور کیا ہوگی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کسی غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جماعت کے قریب سے گزرے اور پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، ہم مسلمان ہیں۔ اس جماعت میں سے ایک عورت ہانڈی پکا رہی تھی اور اس کا بیٹا اس کے پاس تھا۔ جب آگ کا ایک شعلہ بلند ہوا تو عورت لڑکے کو پیچھے ہٹا لیتی۔ پھر عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ عورت نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحم کرنے والا نہیں؟ فرمایا، ہاں، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ عورت نے پھر کہا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم کرنے والا نہیں ہے کہ جتنا ایک ماں اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے؟ فرمایا، بالکل، اللہ اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ عورت نے پھر کہا کہ ماں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ ناظرین محترم، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر جھکا لیا اور روتے رہے۔ پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر عذاب نہیں کرتا سوائے ان لوگوں پر جو سرکش ہیں، یعنی اللہ سے سرکشی کرتے ہیں، اس کا حکم نہیں مانتے اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کرتے ہیں۔ جن احادیث میں اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت اور مغفرت کے متعلق ذکر ہے، وہاں یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا وہ گناہ ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات پر دو ٹوک انداز میں فرما دیا ہے کہ شرک اللہ کے نزدیک ناقابل بخشش گناہ ہے۔ پس کسی انسان کا اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت اور بخشش کے باوجود اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جانا بھی عین ممکن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت اور مغفرت کا امیدوار ہونے کے لیے لازم ہے کہ بندہ اپنے آپ کو نیک اعمال اور توبہ اور استغفار کے ذریعے اس کا اہل بنانے کی کوشش کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی حتی الامکان کوشش کرے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے کام نہ کرے، استغفار کو اپنا شعار نہ بنائے، شرک امور سے سخت اجتناب کرے کیونکہ شرک بندے کو اللہ کی بے پایہ رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ بے شک جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا پس حرام کیا، اللہ نے اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔
वजीफ़े का तरीका। तो मोहतरम नाजरीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के वजीफ़े की जानब चलते हैं। आपने सबसे पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो आसान और मुख्तसर सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दरूद यानी दरूद इब्राहीमी पढ़ लें, क्योंकि दरूद इब्राहीमी की फजीलत तमाम दरूदों में सबसे ज़्यादा और अफजल है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहीमी को ही सबसे ज़्यादा पसंद फरमाते थे। लिहाजा कोशिश कीजिए कि आप भी दरूद इब्राहीमी ही पढ़ें। खैर व बरकत और सवाब की नीयत से आइए एक मरतबा मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम की पढ़नी है, और इसके बाद आपने एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह की पढ़नी है। इसके बाद आपने 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। कह दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, और वो ना किसी का बाप है और ना किसी से पैदा हुआ और ना ही इसका कोई हमसर है। और 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ने के बाद आपने आखिर में दोबारा दरूद पाक पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था। रोज़ 1 मरतबा ये तस्बीह पढ़ना शुरू करें और अल्लाह के गज़ब से अमान, दिल को सुकून, ज़िंदगी में बरकत और आखिरत में निजात का ज़रिया बन जाएगी इंशाअल्लाह। आखिर में दुआ है, ए अल्लाह, ए वाहिद, ए समद, ए बेनियाज, जिसने ना किसी को जना और ना किसी से पैदा हुआ और जिसकी मिसल कोई नहीं, या रब्बुल आलमीन, हम तेरे पाक कलाम की तिलावत करते हैं इस उम्मीद पर कि तू हमारे दिलों को अपने नूर से भर दे। ऐ अल्लाह, सूरत इखलास के सदके हमारे सीनों से हर किस्म की घुटन, हर अंधेरा, हर बेचैनी दूर फरमा दे, हमारे घरों में सुकून उतार दे, हमारी दुआओं को कबूलियत के लिबास में लपेट दे और हमारे दिलों में अपनी तौहीद की वो मिठास पैदा फरमा दे जो कभी ज़ाय ना हो। ऐ अल्लाह, जो भी इस सूरत को पढ़ता है उसके ईमान में इजाफा फरमा, उसकी ज़िंदगी में बरकतें, आसानियाँ और रहमतें नाज़िल फरमा। या रब, हमारे छोटे बड़े तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमें सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम रख और हमें दुनिया और आखिरत की हर बुराई और हर आजमाइश से महफूज फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे, हमारी ज़बानों को जिक्र से तर रख, हमारी आँखों को कुरान के नूर से रोशन रख और हमें मुखलिस बंदों में शामिल फरमा। या रब, हमारे वालिदैन, हमारी औलाद, हमारे घरानों पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दे और हमें अपनी पनाह में रख, ऐसी पनाह जिससे बेहतर कोई पनाह नहीं। ऐ रब वाहिद, जिस तरह तू एक है इसी तरह हमारे दिलों को भी एक कर दे। तेरी मोहब्बत पर, तेरे जिक्र पर, तेरी इताअत पर हमें दुनिया के धोखा दही से बचा और आखिरत की कामयाबी हमारे नसीब में लिख दे। ऐ अल्लाह, सूरत इखलास के नूर से हमारी कब्रों को मुनव्वर फरमा, हमारे औकात में बरकत फरमा और हमारा अंजाम ईमान पर, कुरान पर और तौहीद पर फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, आखिर में आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप अपने रिज़्क़ में वुसअत, बरकत और कुशादगी चाहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला का इंतहाई ताकतवर सिफाती नाम या रहमान कमेंट बॉक्स में
ضرور لکھ دیجئے، کیونکہ جب اللہ کو اس طاقتور صفاتی نام سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور پھر اللہ سے جو بھی مانگا جائے اللہ پاک ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو رحمان کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔